میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج 31 نائٹ ہے اور بہت سارے لوگ آج کی رات اپنے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ حرام کام کے مرتکب ہوتے ہیں جس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان نہ اپنے نفع کو سمجھ پا رہا ہے، نہ اپنے ضرر کو سمجھ پا رہا ہے، بلکہ آج کے مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ اس راستے پر بھی چل پڑتا ہے جو راستہ اسے جہنم کی دہلیز تک پہنچا دے، اور اس طریقے کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو طریقہ مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر کو اذیت پہنچائے۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا معاشرہ اس وقت کتنا بکھرا ہوا معاشرہ ہے اور کس حد تک غلط راستے کا مسافر ہمارے معاشرے میں بسنے والا انسان ہو چکا ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں کہ شریعت کس چیز کی اجازت دیتی ہے اور کس چیز کی نہیں۔ جہاں دنیا چلی وہاں ہم چلے، چاہے وہ راستہ حرام ہو، چاہے وہ راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہو۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ اس وقت پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان اسلام پر ثابت قدم نہ رہ سکے، اس کی زندگی سے اسلام کا فاصلہ بڑھ جائے، بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ترتیب یہ ہوتی ہے، پہلے بے عمل بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد بے ایمان بنایا جاتا ہے۔ ایک انسان جب بے عملی کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے لیے ایمان سے ہاتھ دھونا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ بارش کے موسم میں جب آپ چلتے ہیں تو آپ اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے چلتے ہیں کہ کوئی چھینٹا آپ کے کپڑے کے اوپر نہ گرے اور آپ کا کپڑا داغدار نہ ہو جائے۔ آپ بارش کے موسم میں جب دامن بچا بچا کے چلتے ہیں اور اس کے بعد اگر اچانک دو چار چھینٹے کپڑے پر اڑ گئے تو پھر آپ اپنے کپڑے کو بچانا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے کپڑے کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جتنے داغ لگنے ہو لگنے دو، داغ تو کچھ لگ ہی چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے جب انسان پہلے بے عملی کا شکار ہوتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، روزے چھوڑتا ہے، حلال چھوڑتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا ہے اور گناہ اس کی زندگی جب بن جاتی ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اگر ہم دیکھیں، وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں پنپ رہے، وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پنپتی نظر نہیں آتی۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ہر شخص اپنے ضمیر کے اندر اور اپنے دل میں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ اس کی زندگی کتنی گناہ آلود ہے اور اس کی زندگی کتنی نیکی سے بھرپور ہے۔ تو آپ محسوس کریں گے ہمارا اٹھنے والا قدم صبح ہو یا شام ہو، رات ہو یا دن ہو، ہمیں نیکی کی فکر کم رہ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فکر کم رہ گئی، نفس کی اطاعت کی فکر زیادہ رہ گئی۔ نفس گناہ کی طرف ابھارتا ہے، ہم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے، ہم برائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نفس ہمیں آوارگی کی طرف ابھارتا ہے، ہم آوارگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج اگر پاکیزہ نوجوان تلاش کرنا ہو تو اللہ ماشاءاللہ بہت مشکل ملے گا کوئی پاکیزہ نوجوان، اور ایسے ہی اگر آج کے دور کے اندر پاکیزہ بچی تلاش کرنا ہو تو یہ بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کو گناہ کے اندر دھکیل دیا گیا اور ہمارا معاشرہ اب گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کر رہا، گناہ کو ضرورت
سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ تو آج کے دور کی ضرورت ہے۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، ایک گناہ کی طرف آج میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا تاکہ اس گناہ کی مذمت بھی آپ محسوس کر سکیں، اس کے نقصانات بھی محسوس کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس گناہ کے حوالے سے مسلمانوں کے رجحان کو دیکھ سکیں، اور لاشعوری طور پر آج مسلمان اس گناہ کے اندر کتنا ڈوبتا چلا گیا اور ڈوبتا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ محسوس کر سکیں۔ سب سے پہلے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر جل جلالہ نے ایک بات کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر! کون سی بات اللہ پسند نہیں فرماتا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ اکبر! قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کھلے عام بری بات کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اب یہ کھلے عام بری بات تو آپ دیکھیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں فحش گوئی بھی آ گئی، اس میں جھوٹ بھی آ گیا، اس کے اندر غیبت بھی آ گئی، اس کے اندر آوارگی کی باتیں بھی آ گئیں، اور اس کے اندر اللہ کی ناپسندیدہ باتیں بھی آ گئیں۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، اللہ ایسی بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ عز و جل ایسی گفتگو کو پسند نہیں کرتا جو بری ہو، علل اعلان کی جا رہی ہو۔ آج ہم دیکھیں یہ بری بات پھیل رہی ہے، یہ بری باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے، اور پھیلایا ہی نہیں جا رہا بلکہ اس کی طرف رغبت بھی بڑھ رہی ہے، اور اس کی طرف بچوں کو ماں باپ مائل بھی کر رہے ہیں۔ وہ بری بات کون سی ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، فحش بات۔ اب اسی کو گانے کے اندر آپ لے لیں کہ گانے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر! یہ فحش بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ آج 31 نائٹ ہے، گانوں کی بھرمار چلتی ہوگی، میوزک کی بھرمار چلتی ہوگی، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑی ہوٹلوں کے اندر لوگ بیٹھ کر 12 بجے کا منظر دیکھنے کو بے چین نظر آتے ہوں گے، اور بڑے شہروں کے اندر انسان کسی ایسے اسپورٹ پہ چلا جائے گا جہاں پر جانے کے بعد 31 نائٹ کے 12 بجے کے منظر کو وہ دیکھ سکے۔ وہاں چل کیا رہا ہوگا؟ گانے چل رہے ہوں گے، میوزک چل رہی ہوگی، ڈانس چل رہا ہوگا، آوارہ گردی چل رہی ہوگی، شراب پی جا رہی ہوگی، ناچا جا رہا ہوگا، عیاشی کی جا رہی ہوگی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا پسند نہیں ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے، جو ہمیں پسند ہم وہی کریں گے، جو اللہ کو پسند ہے ہمیں اس کا خیال نہیں۔ لیکن اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بندہ اگر اللہ کی پسند کا خیال کرے اور اللہ کی ناپسند کا بھی خیال کرے، جو اللہ کو پسند ہو اسے اختیار کرے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے اسے اگر بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس بندے سے میرا مولا محبت فرماتا ہے، اور جب اس سے محبت فرماتا ہے تو اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیا کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا وہ کبھی اپنی پسند کا خیال کرتے ہی نہیں تھے۔ اپنی تو پسند بڑی عجیب عجیب ہوتی ہے، اپنی پسندوں کا کیا اعتبار۔ آج ذرا سوچو، آج کے نوجوان کی پسند کیا ہے، آج کے انسانوں کی پسند کیا ہے، آج کے مسلمانوں کی پسند کیا ہے؟ ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا، آج کا مسلمان پسند کرتا ہے تو گناہوں کو پسند کرتا ہے، آج کا مسلمان پسند کرتا ہے گندی پکچروں کو پسند کرتا ہے، آج کا مسلمان پسند کرتا ہے گاڑیوں کے اندر گانے رکھنا پسند کرتا ہے، آج کا انسان پسند کرتا ہے شادیوں میں ڈھول باجے تاشے باجے تماشے اسے پسند کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھو، یہ آج کے مسلمان کی پسند، اور پھر دعویٰ کیا؟ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم تاجدار کربلا سے محبت کرتے ہیں۔
یہ میں آپ کو بتاؤں، تاجدار کربلا کی زندگی میں ایک سخت وقت آیا، ایک سخت وقت آیا، اور ایسا وقت آیا جو اللہ عز و جل کے کلمے کی بلندی کے لیے اور دین کی سر بلندی کے لیے ایک قربانی دینے کا وقت آیا۔ وہاں بھی پسند کی بات آئی، ایک اپنی پسند، ایک رب کی پسند، ایک اپنی پسند، ایک مدینے کے تاجدار کی پسند۔ جب دو پسندوں کا تقابل ہوا، اپنی پسند کا، رب کی پسند کا، اپنی پسند کا، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا، تو امام حسین نے اپنی پسند کو اللہ کی پسند پہ قربان کر دیا، نبی کی پسند پر قربان کر دیا۔ اب سمجھاتا ہوا چلوں، شاید کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بھی مسلمان سے پوچھو تمہاری پسند اور تمنا کیا ہے، وہ مسلمان کہے گا مدینہ جانا چاہتا ہوں، مدینہ میری پسند ہے، مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے، مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اور پھر یہی بندہ اگر مدینے پہنچ گیا تو مدینے جانے کے بعد صرف ایک ہفتہ رکا، 4 دن رکا، 1 مہینہ رکا، 1.5 مہینہ رکا، لیکن جب مدینے سے نکلتا ہے تو گنبد خضرا کو تکتا ہوا، روتا ہوا، بلکتا ہوا، تڑپتا ہوا وہاں سے نکلتا ہے اور کہتا ہوا نکلتا ہے، حضور یہ میری آخری حاضری نہ ہو، مجھے بار بار یہاں کی حاضری نصیب ہو، آخری وقت مدینے میں 2 گز زمین نصیب ہو۔ یہ میری بھی پسند ہوگی، آپ کی بھی پسند ہے، یہ سب کی پسند نظر آتی ہے۔ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین تو مدینے میں پلے، امام حسین مدینے میں بڑے ہوئے، امام حسین نے مدینے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم پکڑ کر اور تھام کر مدینے کی گلیوں میں چلے۔ یہ وہی تو مدینہ ہے جس مدینے کے اندر موجود مسجد نبوی شریف میں جب امام حسین تشریف لاتے تو سرکار منبر سے اتر کر ان کو اٹھا لیا کرتے۔ یہ وہی تو مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر امام حسین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آقا سجدے میں ہوتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضور پر سوار ہو جاتے سرکار سجدے کو طویل کر لیتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مدینہ میری بھی پسند ہے، مدینہ آپ کی بھی پسند ہے، اور جس کی زندگی کا بیشتر حصہ مدینے کے اندر گزرا ہو وہ امام حسین، ان کی بھی پسند مدینہ ہی تو تھی۔ لیکن ایک وقت آ گیا کہ اے حسین یا تو مدینے میں رہو یا کربلا جا کر میرا دین بچاؤ۔ امام حسین نے سوچا مدینے میں رہنا میری پسند ہے اور کربلا میں جا کر دین کو بچانا یہ میرے خدا کی اور نبی کی پسند ہے۔ حسین نے اپنی پسند کو جب قربان کر کے کربلا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی پسند کا خیال کیا، صدیاں گزر گئی، حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔